مولانا صاحب ایک چھوٹا سا سوال تھا میرا آپ سے. جی. میں حج پہ جا رہی ہوں تو میری ممی مجھے بتا رہی تھی کہ خمس پہلے دینا چاہیے حج پہ جانے سے، تو کیا بعد میں بھی آگے دے سکتے ہیں یا پہلے دے کر جانا چاہیے؟ ڈیپینڈ کرتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈیپینڈس کہ اگر تو آپ مطلب جو ہے نا وہ ایئرلی دیتے ہیں تو دین یو ڈونٹ ہیو ٹو پے. لیکن یہ کہ لیٹس سے دیٹ یو ڈیسائیڈڈ ٹو پے بیکاز یو آر ناٹ پیئنگ ایئرلی، تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا لیٹس سے کہ آپ کا $6000 جو ہے نا وہ خرچہ ہو رہا ہے اور آپ نے دیکھ لیا کہ ہمارا 20% اتنا خمس بنے گا. اب اگر آپ نے نیت کر لی اور اس خمس کو علیحدہ کر دیا یعنی نکال دیا اور حساب کرنے کے بعد ناؤ یو ہیو ناٹ پیڈ بیفور لیونگ ٹو مکہ، دیٹس اوکے. مطلب ایز لانگ ایز یور انٹینشن از کہ یہ پیسہ جو ہے نا وہ ایک قسم کا مجھ پر قرض ہے اور یہ خمس ہے، یہ مجھے پے کرنا ہے، لیکن اب جو ہے نا وہ میں آ کر پے کر دوں گی، آئی کانٹ پے رائٹ ناؤ، دین اٹس اوکے. لیکن ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ کہیں گے نہیں میں آ کر حساب کروں گی، دیٹ از رانگ. تو اگر آپ حساب کر لیں اور حساب کرنے کے بعد کلیئر ہو جائے کہ بھائی اتنا پیسہ جو ہے نا وہ آپ کے اوپر ڈیو ہے اینڈ دیٹ ول بی دی خمس، اور اس کو آپ جو ہے نا وہ چاہے تو علیحدہ کر دیں، اور یہاں یہ کہ کم از کم نیت کر لیں کہ when I will come back I'm gonna pay that much and that will be a loan or it will be on me. اور اس کا پھر تیسرا جو بہترین طریقہ کار ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں دور برگردان. اور اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ جو کسی بھی جو مجتہدین کے وکلاء ہیں ان میں سے کسی وکیل سے بات کر لیں، اسے کہیں جی کہ اتنے پیسے جو ہے نا وہ میری گردن پر ہیں اور I have to pay but I will pay after 1 month or 2 months. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ پھر they will take the responsibility. وہ کہیں گے ٹھیک ہے now it is like you have paid me the khums but it will not be like khums is due on you, it will be a loan due on you. اچھا میں ایسا سوچ لی تھی کہ میں جب آ جاؤں گی تو 1 مہینے میں مطلب نکال دوں گی. میرا تو یہی تھا کہ میں اپنے ممی کو ہی دے دوں گی کہ وہ ڈیسائیڈ کر لیں گے کیا کرنا ہے. ہاں لیکن وہی بات ہے نا کہ اب آپ کو جو ہے وہ مطلب دیٹ از دی اسٹیج کہ جب آپ کو پے کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ کو بیٹھ کر جو ہے نا حساب کرنا ہے کہ بھئی اتنا مجھ پر ڈیو ہوتا ہے، وہ آپ کو حج پر جانے سے پہلے کرنا چاہیے. یعنی دوسرے معنوں میں یوں سمجھ لیجیے کہ یہ ایک اللہ کی جو ہے نا وہ آپ کی گردن پر ایک امانت ہے، یہ قرض ہے، تو کم از کم بیفور یو گو دیئر یو ہیو ٹو میک اٹ کلیئر. میک اٹ کلیئر یعنی کہ میرے کو پتا چل گیا کہ میرے ٹوٹل چارجز مطلب جتنا بھی ہو رہا ہے اس پہ 1200 میرا بن رہا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ مطلب وہ بولنا چاہ رہے ہیں آپ رائٹ؟ ہاں مطلب وہی نا کہ بھئی آپ کو جو ہے نا لیٹس سے فار ایگزامپل $1200 دینا ہے اور ناؤ یور انٹینشن از دیٹ یو ول پے. I mean آپ یوں سمجھ لیجئے کہ you have to pay and you will pay but another sense that you will pay when you come back. تو آپ کا جو ہے نا ایک معاملہ کلیئر ہوتا ہے نا خدا کے ساتھ. لیٹس سے فار ایگزامپل آپ حج پر، جب میں ایک مثال دیتا ہوں اور آپ کے دل میں یہ ہے کہ بھئی میں حج کرنے کے لیے تو آ گئی ہوں لیکن میری تو گردن پر اللہ کا قرضہ ہے، تو آپ کہیں گے پروردگار تو جانتا ہے میری نیت یہ ہے کہ میں واپسی پر جا کر پے کروں گی، تو اللہ اس پر آپ کو مجازات نہیں کرے گا کہ تم نے حج سے پہلے کیوں نہیں دیا. مطلب خدا جو ہے وہ اس معاملے میں جو ہے نا وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن ایز لانگ ایز یور انٹینشن از دیئر. ایک بندہ وہ کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں خیر ہم حج کے بعد آ کر دیکھ لوں گا کہ بھئی کیا ہے اور کیا نہیں ہے، اس کی کوئی نیت ہی نہیں، وہ چلا جاتا ہے، تو وہ مقروض ہے، اس کا حج قبول نہیں ہوگا. لیکن ایک بندہ کہ نہیں اس کو جو ہے نا اس کی نیت ہے، انٹینشن ہے اینڈ ہی اور شی وانٹس ٹو پے، لیکن یہ کو کہتے ہیں کہ بھئی مجھے پے تو کرنا ہے، یہ میری گردن پہ ہے، پروردگار اگلے مہینے دے دوں گا، کوئی مسئلہ نہیں، خیر ہے. اوکے تو آ کے بھی دے سکتے ہیں؟ آ کے بھی دے سکتے ہیں، ان دیٹ کیس نو پرابلم. اچھا ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ. خدا. اوکے تھینک یو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام حضور اعلیٰ، یا علی مدد، غلام علی. یا علی مدد، یا علی مدد. کیا حال چال ہے ماجد موسی صاحب؟ ٹھیک ٹھاک خیر وفیت سے ہیں؟ الحمدللہ خیریت سے. قبلہ آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ رب العالمین.